من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔ اللہ رب العزت فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اب بڑی سوچنے والی بات ہے اس میں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ اللہ اللہ، رحمان رحیم کریم غفور، سب اللہ کے نام ہیں، اور اللہ نام جو ہے اللہ، یہ اللہ کا اسم ذات ہے، یہ اللہ کا اسم ذات ہے، اور باقی جو نام ہے رحمان رحیم کریم غفور ودود، جو آپ دیکھ لیں یہ صفاتی نام ہے اللہ کے۔ ایک مرتبہ اللہ کہنے سے تمام صفاتی نام بھی آپ لے لیتے ہیں، تمام صفاتی نام جو اللہ کی صفاتی نام ہے وہ ذات کے ساتھ منسلک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ۔ تو اللہ جب ہم لیتے ہیں اللہ کا نام، اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں اللہ، اب اللہ کا کہنا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اب ہم اللہ اللہ رحمان رحیم کریم غفور ودود اللہ کا ذکر کریں تو کیا اللہ بھی ہمیں ایسے یاد کریں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کہتا میں تمہارا ذکر کروں، جیسے میرا نام عبد المالک، اللہ کہے عبد المالک، ندیم، عبد الرحمان، اس طرح پکارے، کیا یہ اللہ کی شان ہے؟ اللہ تو مالک الملک ہے، اللہ غفور رحیم ہے، کریم ہے، رزاق کی قادر ہے، جس طرح چاہے ہمیں یاد کرے۔ مگر اللہ جو ہمیں یاد کرتا ہے نا، ہمیں بخششوں سے، مغفرتوں سے، عطاؤں سے ہمیں یاد کرتا ہے۔ آج کل دنیا میں ہم پریشان ہیں بڑے، اب دیکھیں اس کے پاس مال ہے وہ بھی پریشان ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اب آج کل حالات ایسے ہیں کہ جن کے پاس ہے نا وہ زیادہ پریشان ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بیچارہ تو سمجھو کہ زندگی مشکل ہو گئی ہے اس کی۔ یہ پریشانی ہے ہمارے ساتھ، اور اس پریشانی کی وجہ سے اطمینان قلب ہمیں حاصل نہیں ہے، پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت بابا فرید الگنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کا واقعہ ہے کہ عید کا دن تھا، ان کے گھر کچھ مہمان آ گئے، رشتہ دار تھے، تو جب دیکھا کہ عید کا دن ہے، گھر میں ایک لقمہ کھانے کے لیے نہیں ہے، گھر والوں کے لیے بھی نہیں ہے، وہ جب مہمانوں سے ملے تو چھت پہ چلے گئے اور اللہ کے ذکر مشغول ہو گئے، گھر پہ کچھ بھی نہیں۔ کچھ وقت گزرا تو دیکھا ایک سلام کی آواز، السلام علیکم، دیکھا کہ خوبصورت نوجوان کھڑے ہیں اور ہاتھ میں تھال ہے بڑا، اس پہ کپڑا پڑا ہوا ہے۔ بولا حضرت یہ اللہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے اور میں خضر ہوں، تم نے مجھے بھی اس ڈیوٹی پہ لگا دیا، توکل اللہ پہ کہ اللہ کے ذکر سے اللہ نے وہ مشکل جو تھی، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی کہاں سے اللہ نے بھجوا دیا۔ ہمیں یقین نہیں ہے، اصل میں ہمارا دل اطمینان میں نہیں ہے، جبکہ اللہ پر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ آج ہم پریشان ہیں، پریشانیاں، بیماریاں ہیں، پتہ نہیں طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، کہ یہ پریشانی اللہ کے ولیوں کو نہیں ہوتی، جو آپ سمجھتے ہیں نا، جو آپ کے ساتھ اس سے زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں، آپ یقین کریں، جو اللہ کے جتنے قریب ہوگا اتنے زیادہ تکلیفیں آئیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے تا قیامت جو جتنی تکلیفیں مجھے آئی ہیں نہ کسی کو آئی تھی نہ آئیں گی، وہ اللہ کے محبوب جن کے خاطر اللہ نے دنیا بنائی، جب وہ اتنی پریشانی جھیل کے گئے تو ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ یاد رکھو اللہ کے ولی کو پریشانی آتی ہے مگر وہ غمگین نہیں ہوتے ہیں، اور وہ پریشانیاں اللہ پاک اس طرح دور کر دیتا ہے کہ اس کو بھی پتہ نہیں چلتی۔ اصل میں ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں، ہم لوگ دین سے دور ہو گئے۔ دین سے دور ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ والوں سے دور ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے سامنے پیر بھائی ہے، ایسے ہی جوان نظر آتے ہوں گے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ جن کے بال نکلنے کے بعد انہوں نے کبھی کینچی بھی نہیں لگائی، الحمدللہ یہ بیٹھے ہوئے نوجوان ماشاءاللہ۔ اور آپ میں سے کافی ایسے بیٹھے ہوئے جو سفید داڑیاں ہو گئی ہیں مگر ابھی تک وہ بلیڈ چلا رہے ہیں۔
بلیڈ چلا رہے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, ایک بزرگ کا واقعہ ہے. بڑے اچھے شاعر تھے, تو حضور کے بڑے اچھے نعتیں لکھتے تھے. تو کسی نے عالم تھے, انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں یہ بڑے حضور کے عاشق ہیں, تو بڑی اچھی نعتیں, تو میں جا کے ان کا دیدار کر رہا ہوں. جب وہ گئے ان کے شہر میں تو پوچھا, بولا حضرت سے ملنا تھا, کہاں ہے وہ؟ بولا وہ حجام کی دکان میں ہوں گے, حجام کی دکان میں ہوں گے. جب وہ گئے تو بیٹھے ہوئے اور اس طرح چہرے پہ چل رہا ہے, داڑھی کٹوا رہے ہیں. تو اس نے دیکھا, فلانے یہ تو ہے جو یہ نعتیں لکھتا ہے؟ بولا ہاں میں ہوں. بولا تجھے پتہ ہے تو کون سا عمل کر رہا ہے, تو کون سا عمل کر رہا ہے؟ تو اس طرح تو داڑھی پہ چلا رہا ہے, مگر تو حضور کے دل کو تراش رہا ہے. حضور کے دل پہ یہ بلیڈ چل رہے ہیں. ہمیں فکر نہیں ہے کیونکہ آخرت یاد نہیں. تو یہ اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے دل پہ غفلتیں ہوتی ہیں, غفلتوں کے پردے ہوتے ہیں ہمارے دل پہ, ماحول کی وجہ سے, سوسائٹی کی وجہ سے, لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے, کاروبار کی وجہ سے جو غفلتوں کے پردے ہمارے دل پہ آ جاتے ہیں, یہ اللہ کے ذکر سے جھڑتے ہیں. حضور نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے نا, گناہ کرنا, اب نگاہوں سے بد نظری یہ بھی گناہ ہے, جھوٹ بولنا گناہ, غیبت کرنا گناہ ہے, یہ نماز نہ پڑھنا تو گناہ کبیرہ میں شامل ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, اور جتنے گناہ کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ پھر دل کو صاف کرنے کا کوئی طریقہ تو ہوگا؟ حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر سے دل صاف ہوتا ہے. اب آپ بیٹھے گھر میں, آپ اللہ اللہ کریں, مگر آپ کی توجہ وہاں نہیں جائے گی. ذکر جس سے دل کو اطمینان ہو, وہ کون سا ذکر؟ جو دل میں بس جائے. ذکر وہ جو دل میں بس جائے. ہم زبان سے کرتے ہیں, بیٹھے ہوئے محفلوں بیٹھے, مگر ذہن ہمارا کاروبار میں ہوتا ہے. یار وہ میں نے وہاں جانا ہے, اس سے پیسے لینے ہیں. یہ ہماری نماز کی بھی یہ حالت ہے, ہماری نماز کی بھی یہ حالت ہے. سجدہ تو کرتے رب کو ہیں, مگر اس سجدے میں دنیا سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ رب کو سجدہ ہے. کیوں یہ چیزیں ہمارے دل سے نہیں نکلتی؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے اس ذکر سے غافل ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور اپنے رب کا نام کا ذکر کرتے رہیں اپنے قلب اور باطن میں, اور ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو کے رہیں. کلمہ پڑھتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کبھی اس کے مفہوم میں گئے, ہم گہرائی میں گئے, کبھی سمجھا اس کلمے کو؟ سب پڑھتے ہیں. وہ جی کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے, غیر مسلموں تو کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہوگا, مگر اس کو میں سمجھا نہیں ہے آج تک, اسی کلمے کو ہی نہیں سمجھ پائے گا. لا, ہر چیز کو فنا کرنا ہے, ہر چیز کو نکالنا ہے اپنے دل سے, قلب سے, باطن سے. کچھ بھی نہیں ہے, ہر چیز کو فنا کرنا ہے. ہم یہ فنا نہیں کرتے, ہم تو غلام ہیں, نفس کے غلام ہیں. یہ یقین ہمارے دل میں نہیں, کیونکہ ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں, ان خداؤں کو ہم نے دل من کے اندر بسایا ہوا ہے. ہم اس خدا کو چھوڑ کے ان خداؤں کو ہم نے من کے, ہم نے گرل فرینڈ من میں سجایا ہوا ہے, ہم نے کسی وڈیرے کو من میں سجایا, کسی لیڈر کو بنایا ہوا ہے. ہم نے تو یہ خدا بنائے ہوئے ہیں. ان جلسوں میں جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کو بھول جاتے ہیں, ان کے لیے جو دنیا میں ہمارے کام آتے ہیں, آخرت میں کام آئیں گے. ہم اس کلمے کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائے جو پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے. یہ کیسے سمجھیں گے, کیسے سمجھیں گے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کی ولی کی صحبت میں, اور وہ ذکر جو اللہ کی ولی اپنی نگاہ سے تمہارے باطن میں اتار دے. اب کرتے رہے, 100 سال ذکر کرتے رہے, مگر اللہ کی ولی کی ایک ملاقات سے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک چوروں کے گھر چوری کرنے آیا. ایک جگہ کتب جو ہے ان کا وصال ہو گیا, تو حضرت خضر علیہ السلام آئے کہ حضرت وہاں اس علاقے کتب فوت ہو گیا, اب ہمیں کتب دیں. رات کی اس پیر میں کہاں سے دوں آپ کتب؟ بولا حضرت وہ سیٹ خالی ہوگی, وہاں دوسرا شخص تو رکھنا ہے. بولا اچھا, وہ دروازے کے چور ہے, اس کو نکال کے لیا. ایک نظر دیکھی, ایک نظر ڈالی اس حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے, ایک نظر میں چور سے کتب بنا دیا. بولا لے جاؤ اس کو, کتب ہو گئی. یہ باطن بدلتا ہے. یہ جو آپ کو امامے سجے ہوئے, داڑھی سجی ہوئی نظر, یہ ایسے نہیں آتے ہیں. اس دل کے اندر سے یہ گند نکلتا ہے. یہ غلاظتیں جو ہم نے من کے اندر سجائی ہوئی ہیں, یہ دنیا داری, جال, مادات, بیماریاں, بیوی کی محبت, بچوں کی محبت, دکانوں کی محبت, مال کی محبت, گاڑی کی محبت, زمینوں کی محبت, وڈیروں کی محبت, یہ ساری محبتیں وہ ایک نظر سے نکال دیتے ہیں.
یہ جب نکلتی ہے، جب اللہ کی محبت آتی ہے تو یہ سنتیں سجتی ہیں. یہ کیسا ہوگا؟ یہ سنت ہے، یہ امامت سنت، یہ لباس سنت، یہ زلفیں سنت، یہ سب سنت ہے. یہ چادر رکھنا سنت. یہ اللہ کا ذکر جب من میں، جب اللہ کا ولی اتارتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ذرا ان نوجوانوں کے چہرے دیکھ لو. جو گلاس آپ دیکھ لیں، گلاس کے اندر پانی ہوگا تو دیکھیں گے پانی ذرا، دودھ ہوگا تو دودھ ہی جھلکے گا. اب ان کے اندر جو ذکر بس چکا ہے وہ ان کے چہروں سے آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ اس اللہ کے ولی کی صحبت کی، ان کی نظروں کی برکت ہے، اس اللہ کے ذکر کی برکت ہے جو من میں آتا ہے. ایسے تو میرے ساتھ بہت سارے واقعے ہوئے، بہت سارے واقعے. میرے گردوں کا مسئلہ، میرے ہارٹ کا مسئلہ، باقاعدہ سرجری کرائی مشکل کریم نے. آپ یقین کریں، میرے 2 بار پیسہ، میرے 2 بار پہ گولی کھاتا، بڑی تکلیف تھی مجھے، بڑا پریشان تھا. بولا آج رات تو جائے گا نا، تیری سرجری ہوگی. اور یہ نہیں کہ ویسے ہو جائے گی، تو محسوس بھی کرے گا کہ کچھ ہو رہا ہے. میں گیا رات کو سونے لگا، میں باقاعدہ وضو کر کے لیٹ گیا. تھوڑی دیر آنکھ میں لگی، مجھے محسوس ہوا کچھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا مطلب. تھوڑا سا بیدار، اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں چلا. اور الحمدللہ اس کے بعد پھر میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ٹیسٹ کیا، ETT کیا، بھاگنے والا وہ سارا کیا. آپ یقین کریں ڈاکٹر مجھے کہتے تجھے دل کا مرض ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. بولو تجھے تو معدے کا مسئلہ، گیس ہے، کچھ ہے ہی نہیں تجھے. یہ اللہ کی ولی کی برکت اور اس ذکر کی برکتیں ہیں جس سے ہم دور ہیں. ہم دنیا میں پریشان ہیں، یہ پریشانی دور ہماری ہوگی ذکر کرنے سے، اور ذکر دل میں بسنے سے. اور ذکر دل میں کیسے بسے گا؟ کہ اللہ کی ولیوں کو دامن کو ہم تھام لیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کا کثرت ذکر عطا فرمائے اور اللہ کی ولیوں کی صحبت عطا فرمائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ لوگ مرتے وقت جب مریں گے، روح نکلے گی، قبر پہ رکھے جائیں تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنمی ہوں گے، مگر جب روز محشر قبروں سے نکلیں گے وہ جنتی ہوں گے. سمجھ گئے آپ بات کو؟ بس اتنا ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے.